بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بہت سارے دوست کہتے ہیں ویڈیو کو کچھ لمبا ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ساری نیوز پائل اپ ہو جاتی ہیں اور میں رمضان میں کچھ ایکسٹرا مصروفیات کی وجہ سے بہت زیادہ ویڈیوز نہیں بنا پاتا۔ اب یقین کیجیے آج اتنی امپورٹنٹ نیوز ہیں، اتنی امپورٹنٹ سٹوریز ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے نا کچھ سٹوریز پھر اتنی ہی رہ گئی ہیں، وہ بھی بہت ہی اہم۔ تو میں کوشش کروں گا رمضان کے بعد انشاءاللہ جب ویڈیوز زیادہ کروں گا تو پھر اس میں ٹائم فریم تھوڑا سا بندہ چیک کر لیتا ہے، ڈیوریشن خاص طور پہ، کہ وہ اس کو مینیج کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آج جناب آپ کے ساتھ 3-4 بڑی اہم سٹوریز ڈسکس کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کون سی 3 اہم شخصیات ہیں، مثلا وہ کابینہ کی کہہ لیں، کہ ان کی چھٹی کا امکان ہے۔ دوسری بات، بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں بار بار کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کی صحت سے متعلق افواہیں، بلکہ صحت کیا، اب تو ان کی زندگی سے متعلق بھی اس طرح کی خطرناک افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور بعض دوستوں نے تو بہت کہ پوری ویڈیو بنا لی اور وہ سارا کچھ۔ تو اس کے متعلق میں نے بہت ہی امپورٹنٹ ذرائع سے، میں نے ان کے کلوز ذرائع سے یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ اہم معلومات حاصل کی ہیں۔ میں بہت ہی آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اتھینٹک انداز میں کہ وہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک آج بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی، کل شاہ محمود قریشی صاحب نے اسمبلی میں خطاب کیا تھا، اس کے جواب میں آج بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب نے ہماری پارٹی کیوں چھوڑی تھی، ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا تحریک انصاف میں۔ بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی، اس پہ بھی بات کروں گا۔ مراد سعید صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے جناب کل وہی اسمبلی میں خطاب کیا، اور جیسے ان کا جو شیلا خطاب ہوتا ہے، انہوں نے جوش خطابت میں کیا کہا وہ غلط ثابت ہو گیا، اور وہ جناب ایک صرف جھوٹ ہی ثابت نہیں ہوا بلکہ وہ اتنا مضحکہ خیز کہ اب نیشنل انٹرنیشنل میڈیا اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ سب سے پہلی بات پہ جلدی میں آؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ 3 شخصیات جن کا امکان ہے کہ جی چھٹی کرانے لگے ہیں کپتان صاحب، وہ کون ہیں؟ فی الحال تو فار دا ٹائم بینگ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو غیر فعال کر دیا گیا ہے، ڈس فنکشنل، ٹھیک ہے نا۔ اور ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جناب ہیں اپنے ہر دل عزیز ظفر مرزا صاحب، جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی فارغ کرنے کا کہا تھا۔ بہرحال ماسک سکینڈل ہو یا ادویات سکینڈل ہو، یہ ان کے خاصے ہیں۔ اور 2-3 روز قبل کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے روٹین کی، جیسے اسی کرونا وبا سے متعلق وغیرہ ایک بریفنگ بھی ریکارڈ کروائی، جو کہ پی ٹی وی پہ رکوا دی گئی کہ یہ آپ نے نشر نہیں کرنی ان کی۔ بہرحال اب آپ کچھ روز سے یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ شبلی فراز صاحب جب سے آئے ہیں تو وہ ان کی جگہ پہ نا وہ ساری بریفنگ بھی دیتے ہیں، اور ان کا کام یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انہی کو سونپ دیا گیا ہے، وہ ذمہ داری ان کو سونپ دی گئی ہے۔ اور ادویات کے سکینڈل، یہ یعنی کہ میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی کی تھی، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے کہ جناب ادویات کا سکینڈل آیا، جو بھارت سے ادویات منگوائی گئیں، کہا تو یہ گیا کہ جناب لائف سیونگ یعنی جو زندگی بچانے والی ادویات ہیں ان کی کابینہ نے اپروول دی، اور اس کی آڑ میں اور جو 467 یا پتہ نہیں کتنی ادویات منگوائی گئیں کروڑوں اربوں روپے کی، اب وہ لوگ شک کر رہے ہیں کہ ابھی منگوائی بھی گئیں یا وہ چینی کی طرح جیسے وہ کہا گیا کہ ایکسپورٹ ہوئی، اور بعد میں پتہ چلا، خود شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو اسمگل ہو گئی افغانستان۔ تو اب یہ بھی شک ہے کہ منگوائی، تو اس پہ وزیر اعظم پاکستان بہت ناراض ہوئے اور جناب انہوں نے یہ کہا، اور پھر ایک بات اور بھی کہ وزیر اعظم صاحب کو کسی نے یہ بھی بتا دیا کہ جی جس کمپنی کے تھرو جو ہے نا منگوائی گئی تھی یہ ادویات، اور انہی کی آڑ میں اور بھی 400 سے زیادہ ادویات کروڑوں روپے کی منگوائی گئیں یا نہیں منگوائی گئیں، کاغذوں کا پیٹ بھرا گیا، تو وہ کمپنی، اس کمپنی کا تعلق بھی کسی نہ کسی طریقے سے جناب ظفر مرزا صاحب سے نکلا ہے۔ اور ماشاءاللہ 2 کروڑ اس سے پہلے ان کے جو ماسک اسمگل کرنے کا ان پہ الزام ہے، وہ بھی انکوائری ہو رہی ہے FIA کی وغیرہ۔ تو ایک شخصیت تو یہ ہے کہ جناب ان کو ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے، اور یہ سب سے اہم وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو بس کچھ عرصے تک یا فارغ کر دیا جائے یا لمبے عرصے تک ڈس فنکشنل رکھا جائے وغیرہ۔ دوسری شخصیت جناب
آپ کو انتظار ہوگا دوسری شخصیت کون ہے جناب؟ جی ہاں، وہ ہیں جناب ہر دل عزیز اپنے زلفی بخاری صاحب۔ اور زلفی بخاری صاحب اوورسیز پاکستانیز، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کا یہ مسئلہ ہے بہت عرصے سے چل رہا، لیکن اوورسیز پاکستانیز نے جس طریقے سے مطلب ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے نہ تو سفارت خانوں کے ساتھ اور نہ ہی سفارتی مشن کے ساتھ کوئی رابطہ رکھا، اور نہ ہی ان کا کوئی پرسان حال ہوئے مطلب اوورسیز پاکستانی کی۔ آپ کو معلوم ہے بہت ساری ویڈیوز جو ہے نا وائرل ہوئیں، اور ظاہر ہے وہ ویڈیوز پھر پرائم منسٹر آف پاکستان تک بھی پہنچتی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ایک خاتون بھی غالباً امریکہ سے، انہوں نے بہت زیادہ ناراضی کا اظہار کیا تھا اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے اور انہی کی شکایات لگائیں اور کہا کہ ہم کورونا سے بھی مر رہے ہیں، ہمیں تو کسی نے دو لفظ جو ہے نا کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بھی نہیں کہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مجھے آج ایک اوورسیز پاکستانیز میں سے ایک شخص نے میسج کیا، اور پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے متعدد میسیجز کیے، اور انہوں نے کہا کہ سر دیکھیں ہم یہ اوورسیز پاکستانیز جو گلف میں ہیں خاص طور پہ وہ اس کا کر سکتے ہیں، اس کی تصدیق بھی۔ بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ سر دیکھیں ہم جو ہے نا ٹرانسفر جب ہم اب کروانے کے لیے گئے بینکوں سے کچھ پیسے گھر بھیجوانے کے لیے، تو 25 ریال اضافی ہمارے کاٹ لیے گئے۔ اچھا، پہلے جو فیس روٹین میں کٹتی ہے تو میں نے پوچھا کہ بھائی یار یہ کس لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نہیں لے رہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو بینک لے رہا ہے، نہیں ہے، یہ اپنی گورنمنٹ سے پوچھیں۔ انہوں نے تو کہتے ہیں انہوں نے ہمیں بتائے بغیر، یہ ان کی زبانی میں بتا رہا ہوں، اب گورنمنٹ بھی سن رہی ہے تو اگر یہ ایسا ہوا ہے تو یہ میں ان کی زبانی بتا رہا ہوں، کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ مجھے وہ رسید بھیجوائیں، تو انہوں نے کہا سر میں وہ بھی آپ کو بھجوا دوں گا، اور وہ بیچ میں ایڈ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ ایڈیشنل اماؤنٹ ہے جو کہ ہم اماؤنٹ عام طور پہ ٹرانسفر چارجز جو بینک کے دیتے ہیں اس کے علاوہ ہے، تو یہ تقریباً کوئی 1000 یا اس سے غالباً زیادہ بنتا ہے، 42 پوائنٹ سمتھنگ کا ریال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم جو ہے نا مطلب یہ کریں تو اب یہ بہت ایک المناک سی صورتحال ہے کہ وہ لوگ بیچارے یہ سوچ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں نا کہ وہ بینکوں سے نہ بھیجیں، کسی غلط دوسرے ذریعے سے بھیجیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کو تو ہنڈی حوالہ سے نہیں بھیجنا چاہیے، کسی اور غیر قانونی طریقے سے نہیں بھیجنا چاہیے، آپ بلکہ بینکوں سے بھیجیں تاکہ آپ زر مبادلہ میں اضافہ کا سبب بنیں۔ اور جب وہ یہ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اس طریقے سے مطلب بغیر بتائے اچھا پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں وہ کس کو نہیں معلوم، تمام میڈیا پہ چل چکا ہے کہ جناب نور الحق قادری صاحب نے ایک لیٹر لکھا اپنا دبئی سفارت خانے کو، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے تو جو حلقے کے یہ میرے اپنے جو 50 لوگ ہیں نا ان کو تو آپ ایمرجنسی بیسس پہ ارجنٹ بیسس پہ نکالیں نا، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جی ان کو اب سفارت خانہ کہہ رہا ہے جو کہ نیوز میں چلا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ ان 50 بندوں کو تو مفت ٹکٹ دے دیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں پہ لوگوں کو امریکہ سے 1 وے کا ٹکٹ، وہ بھی انہوں نے مجھے عکس بھجوائے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب ایک ایمریٹس کے ساتھ بات چیت کی تھی، ہمیں یہ کہا گیا تھا ہمیں صرف 1 وے کا ٹکٹ جو ہے نا $6,000 سے بھی اوپر کا پڑا ہے، وہ 9 اور 10 لاکھ بنتے ہیں۔ تو اتنا اب لوگوں کی یہ حالت ہے، کہیں پر یہ کسی یورپ میں جناب اپنا اسپیشل جہاز بھجوا کے اپنے بندوں کو منگوایا جا رہا ہے، جہاں پہ ٹکٹ 50,000 کا تھا وہاں سے لاکھ لیا جا رہا ہے، اور یہاں حالت یہ ہے کہ جناب منسٹر صاحب خط لکھ رہے ہیں سفارت خانوں کو جی ہمارے بندوں کو مفت ٹکٹ لگائیں۔ مطلب ہمارے بندے کیا ہوتے ہیں؟ جو پاکستانی ہیں سارے ہمارے بندے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو جناب مطلب پھر آپ کو اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں جو ڈس فنکشنل ہونے کا ہے وہ آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ابھی چند روز پہلے میں ایک پریس کانفرنس میں نے دیکھی، وہ معید یوسف صاحب کی، بہت اچھے آدمی ہیں ہمارے، بڑے اچھے مطلب یوں سمجھ لیں کہ دوست ہیں، اور بہت ہی زبردست قسم کے انسان ہیں۔ تو ان کے ویسے بھی وہ پڑھے لکھے ہیں نو ڈاؤٹ، ان کے وہ وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں برائے قومی سلامتی۔ تو وہ جناب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور وہ کر رہے تھے کہ جی اب جو اوورسیز پاکستانیز آئیں گے تو ان کو زیادہ لمبا ٹائم کے لیے، یہ بھی شکوہ تھا جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کیا تھا، بہت لمبے ٹائم کے لیے نہیں رکھا جائے گا، بس 24 اور 36 گھنٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ، پھر اس کے بعد ان کا فوراً ٹیسٹ لیا جائے گا۔
اور وہ ٹیسٹ کچھ آئے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس مجھے ابھی پرسنلی پتہ ہے، تو ان کے فوری طور پہ یعنی آج وہ پہنچے ہیں اور آج ان کا سیمپل لے لیا گیا ہے، یہ پازیٹیو بات ہے، تو کل ہو سکتا ہے ان کا رزلٹ آ جائے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جن کا نیگیٹو آئے گا وہ تو گھر جائیں گے ہی جائیں گے، جن کا پازیٹیو آئے گا تو ان کو بھی گھروں میں، یہ میں نے بھی سجیشن دی تھی اپنے ویڈیو میں، ان کو بھی گھروں میں قرنطینہ کرنے کا اگر ان کے پاس وہ ارینجمنٹ ہوگا تو ان کو جو صوبائی حکومتیں ہوں گی وہ دیکھ لیں گی، ان کو گھروں میں بھی اپنا قرنطینہ کر سکتے جن کا اگر خدا نخواستہ پازیٹیو آیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ تو زلفی بخاری صاحب کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی کی منسٹری تو ان کے پاس ہے، لیکن اب اس کے بعد جب یہ خبریں آئیں ذرائع سے کہ جناب ان کو ڈسفنکشنل کیا جا رہا ہے، یا تو وہ لمبے عرصے تک ڈسفنکشنل رہیں گے یا ان کو پھر فارغ بھی کیا جا سکتا ہے، تب مجھے سمجھ آئی کہ معید یوسف صاحب یہ پریس کانفرنس کیوں کر رہے تھے، یہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ تیسری شخصیت جناب اپنے دوست، جناب میں کہتا ہوں کہ بھائی کیا بات ہے، جناب وہ شہباز گل صاحب ہیں، وہ بھی پتہ نہیں معاون خصوصی برائے میڈیا ہیں کہ کیا ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن تو نہیں ہوا تھا، لیکن وہی ہیں جن کے بارے میں ہارون رشید صاحب نے بھی فرمایا کہ جناب وہ کس طریقے سے جب پنجاب سے نکالے گئے اور پھر کہا کہ مجھے کیوں نکالا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب کس طریقے سے منت سماجت، اور جناب مرحوم و مغفور جناب اللہ تعالیٰ ان کو بخشے نعیم الحق صاحب، وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی بڑی سفارش کی تھی کہ جنرل خان صاحب ان کو معاف فرما دیں، تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی غیر ضروری اور غیر مناسب بیان بازی اور سیاسی فضا کو کشیدہ کرنے کا، اور اب وہ موسم نہیں ہے، بہت سارے لوگ بہت سارے حلقے یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں مفاہمت ہونی چاہیے، اور چونکہ ایک بڑا عجیب و غریب سی صورتحال ہے کرونا کے سلسلے میں بھی اور اکانومی کے سلسلے میں بھی، اس میں مفاہمت ہونی چاہیے، اس میں جو ہے نا لڑائی بھڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ لوگ کچھ ہیں کہ جو اچھا فردوس عاشق امان صاحبہ کا بھی سنا کہ وہ بہت زیادہ اچھا ڈیفینس کر رہی تھیں، اور گورنمنٹ کا جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہی تھیں، لیکن اس وجہ سے کہ وہ ان چیزوں کی اب تھوڑی ضرورت کم پڑ گئی، اسی وجہ سے مفاہمت پسند بندے یعنی کہ جو شبلی فراز صاحب ہیں، اپوزیشن نے بھی بڑی تعریف کی جب ان کو لے آیا گیا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب مفاہمت پسندی چاہیے، تو اس وجہ سے اب کچھ حلقوں نے بھی کوشش کی اور نے کہا کہ یہ وفاق اور سندھ میں یہ ٹینشن کم ہو، اور وہ جناب پھر جو ہے نا پھر اس کے بعد شہباز گل صاحب بیٹھتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ جناب ہر وقت ہی سندھ کو کوستے ہیں اور ہر وقت ہی اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اور لڑائی بھڑائی ان کا یعنی کہ اور کوئی اس طرح کا آپ نے، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کوئی کنسٹرکٹیو رول نہیں دیکھا ہوگا، وہ بس وہی رول کہ جناب اس کو پڑھ جاؤ تو اس کو پڑھ جاؤ تو اس کو جناب اس کو رگیت دو تو اس کو رگڑ دو تو اس کو مطلب جو ہے نا کسی طریقے سے مطلب وہ ان کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خیر تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں بھی۔ اب جناب دوسری میں خبر پہ آؤں گا، اور وہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، وہ ہے جناب آصف علی زرداری صاحب۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بہت ساری افواہیں ہیں، اور جناب ان کے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جناب وہ تو فوت ہو گئے ہیں اور اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا جناب بس جنازہ ہونے والا ہے، ان کی تدفین پہ بھی رولا پڑ گیا ہے، بھٹو خاندان اور زرداری خاندان میں بھی رولا پڑ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کہا گیا، آپ کو معلوم ہے سارا کچھ، اور کہا جا رہا ہے، اور کل پرسوں سے تو یہ خبریں بہت زیادہ گرم ہیں، یا آپ اس کو خبریں کہہ لیں، افواہیں کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، سازشیں کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ میں نے کچھ ذرائع سے، میں کافی دنوں سے لگا ہوا تھا، اور میں کچھ ذرائع سے جو ہے نا مطلب میں نے ان کے کچھ پارٹی کے قریبی ذرائع، میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ خود دیکھیں کہ کسی کی موت کو بندہ اتنے عرصے تک چھپا سکتا ہے بھلا، اس میں بھلے کوئی وینٹیلیٹر پہ ہو یا بھلے کوئی کسی حوالے سے ہو، بیمار تو وہ ہیں، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے کہا ہاں جی وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، جب یہ ادھر پمز میں تھے تب بھی وہ ان کو پتہ تھا کہ وہ بہت شدید علیل ہیں، کہتے ہیں بیمار تو وہ ہیں نو ڈاؤٹ، کس کو نہیں پتہ، تو میں نے کہا یار آپ اس طرح کریں نا کہ ان کا جو ہے نا ایک سٹیٹمنٹ وہ کرا دیں، اس میں کیا قباحت ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے پھر بڑا، یہ سب سے کام کی بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا مسکراتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس میں نقوی صاحب قباحت ہے، میں نے کہا کیا قباحت ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ان کی خاموشی توڑوانا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو ان کی خاموشی توڑوانا مقصود ہے، میں نے کہا کیوں، کہتے ہیں اس لیے کہ جب خاموشی ٹوٹے گی تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائلاگ ہوں گے، جب خاموشی ٹوٹے گی تو پھر کچھ لوگ چاہیں گے کہ پھر تو ڈائلاگ سٹارٹ کیا جائے،
اور وہ ڈائلاگ وہ بیمار بھی ہیں اور وہ ڈائلاگ سٹارٹ نہیں کرنا چاہ رہے کسی مسئلے پہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر اس کے بعد مجھے ایک بات کی سمجھ آئی، میں نے کہا کہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے کہا تھا ایک مرتبہ، آپ کو بھی یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھنے کے لیے سیاست میں پی ایچ ڈی کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے اور خیر مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا، میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ ویسے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سانسیں تو جیسے ہماری چل رہی ہیں ان کی بھی اسی طرح سے چل رہی ہیں، اور آج تک کی یہ صورتحال ہے، کل کا نہیں پتہ، نہ کوئی ہمارا پتہ ہے نہ ان کا پتہ ہے، وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے۔ اچھا جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے کل نیشنل اسمبلی میں خطاب کیا، انہوں نے جناب بڑا لتاڑا پھتاڑا پیپلز پارٹی کو اسی طرح سے جیسے ان کی جماعت لگی ہوئی ہے اس طریقے سے لتاڑنے پھتاڑنے میں، تو انہوں نے کہا جناب سندھ کارڈ نہیں کھیلو، پاکستان کارڈ کھیلو۔ انہوں نے ایک طرف سے صوبائی لسانیت کا اور اس طریقے سے ان پہ الزام لگایا وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بڑی بات جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بھی ان پہ بڑا ایک پریس کانفرنس کر کے احتجاج کیا کہ ہم نے لوہا منوایا ہے پنجاب میں اور اب سندھ میں بھی منوائیں گے۔ اس چیز سے ان کو پتہ نہیں کسی چیز کی بو آ گئی۔ جو میری کل والی ویڈیو ہے جو گورنر وہاں کی ممکنہ تبدیلی یا کچھ نام آئے تھے، اس ویڈیو میں نے یہی کہا تھا کہ اور تو گورنر کی ایسی چیز ہے نہیں کہ کچھ گورنر کو بدلنے میں، کیونکہ وفاق کا ہی وہاں نمائندہ بیٹھا ہے گورنر، تو کیا کہیں کوئی سندھ میں گورنر راج کی طرف یا ایسا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب کی آج کی باتوں میں اسی قسم کی کچھ بو آئی ہے، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لوہا منوانے والی بات ہے یا اس کو واپس لیں بیان کو یا معافی مانگیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے انہوں نے جناب، آج بڑی اگریسو قسم کی پریس کانفرنس تھی بلاول صاحب کی، انہوں نے کہا کہ جناب وزیر صاحب ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم بتائیں کہ آپ نے ہماری پارٹی کیوں چھوڑی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے شیورٹی دی تھی کہ آپ کو تحریک انصاف میں وزیر اعظم بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی بات کر دی ویسے انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ کس کے کہنے پر۔ اچھا پھر انہوں نے ایک اور بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کا یا عمران خان کا لوہا نہیں منوا رہے، آپ اپنا لوہا منوانے کے چکر میں ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا بہرحال قریشی صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو پتہ نہیں بلاول صاحب کو کس بات کی غصہ آ گیا ہے، میں نے تو ریمنڈ ڈیوس کی وجہ سے وہ چھوڑی تھی۔ خیر ریمنڈ ڈیوس کا بھی جو واقعہ ہے نا، ان کی ایک کتاب تھی ریمنڈ ڈیوس کی آئی تھی، میں نے پوری پڑھی A to Z دی کانٹریکٹر، کبھی اس پہ بات کروں گا، وہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے، اور آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا نا، کہ ریمنڈ ڈیوس یہاں سے نکلا کیسے، بڑی غضبناک کہانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر اس کے بعد آج ایک سینئر صحافی نے بھی کہا، مجھے خود قاہرہ صاحب کے، چودھری منظور صاحب کے، باقی لوگوں کی بھی مختلف ان کے سینئر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے کچھ پرانے بیانات بھی ہیں، آپ بے شک میڈیا پہ وہ آئے ہیں، وہ آن دا ریکارڈ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آج ایک سینئر صحافی نے بھی کہا کہ جناب ان کی تو منسٹری چینج ہو رہی تھی، وزارت خارجہ سے پانی اور بجلی کا بنایا جا رہا تھا، اور جناب اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا مطلب پیپلز پارٹی کو چھوڑا ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو کس نے شیورٹی دی اور آپ تو اپنا لوہا منوانے کے چکر میں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کچھ ویڈیوز بھی کی تھیں کہ کس طریقے سے منوانے کے چکر میں ہیں۔ خیر بلاول صاحب نے آج شاید پتہ نہیں ایک اور بندے کا بھی ذکر نہیں کیا، اسد عمر صاحب بہت زبردست انسان ہے، یہ میں کہوں گا، آپ یقین کریں بڑے اخلاقی ہیں ہمارے، بڑے اچھے جو ہے نا، اچھے یوں سمجھ لیں دوست ہیں، اور بہت ہی اچھے نائس انسان ہیں۔ تو اسد عمر صاحب بھی آج کل بہت لوہا منوا چکے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمیں تو خوشی ہے کہ وہ جناب جہانگیر ترین صاحب سے بھی مقبولیت میں اس طریقے سے آگے جا چکے ہیں۔ بہرحال خیر اس پہ بعد میں بات کروں گا۔ مراد سعید صاحب نے جناب آج کیا کہا، مراد سعید صاحب نے یہ کہا کہ جناب، اچھا اس کا میں آپ کو نا جلدی بیک گراؤنڈ بتاتا جاؤں۔ خواجہ آصف صاحب نے کل ایک سپیچ کی، اور انہوں نے اس سپیچ میں کہا کہ جی دیکھیں کہ جب 1000 کیسز تھے، ہو سکتا ہے میں کوئی فگر آگے پیچھے کروں کیونکہ میں وہ رٹائی بات نہیں کرتا، میں وہ پڑھتا ہوں تو پھر اس کے آپ کے سامنے، تو جب ہمارے پاس 1000 کیسز تھے تو ہم نے کمپلیٹ کلوز لاک ڈاؤن کر دیا، پھر وہ کیسز جب 10,000 گئے تو ہم نے تھوڑی سی نرمی کر لی، پھر وہ کیسز جب 20,000 پہ گئے تو پھر ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا، اور پھر وہ کیسز جب 31,000 پہ گئے اور 650 سے زیادہ اموات بھی ہو گئیں تو اب ہم نے لاک ڈاؤن کھول دیا۔
وہ کہتے ہیں یہ کون سی پالیسی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پوری دنیا میں، یعنی یوں سمجھ کہ پوری دنیا میں جب کیسز کم ہونے لگے تو تب انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا، اور ہمارے ہاں جب کیسز بڑھنے لگے تب ہم نے لاک ڈاؤن کھولا۔ خیر یہ ان کی اپنی رائے تھی، بہت ساروں کی اور بھی رائے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈاکٹر صاحبان بھی بہت اس پہ نالاں ہیں کہ آپ یوں کر رہے ہیں۔ مراد سعید صاحب نے آج کہا کہ جناب یہ بات اس طرح ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کے سمارٹ لاک ڈاؤن پہ بڑے اعتراض کر رہے ہیں، اور بڑا جناب جو ہے نا مطلب اس کو وہ کیا جا رہا ہے، اپنے ملک میں نہیں مانا جا رہا۔ جبکہ آپ دیکھیں نیو یارک کا جو گورنر ہے، وہ امریکہ کے اسٹیٹ نیو یارک کا، تو نیو یارک کے گورنر نے بھی جو ہے نا کہا ہے کہ میں پرائم منسٹر عمران خان کے جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کو ہم فالو کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں وہ ہماری باتیں انٹرنیشنل لیول پہ فالو کر رہے ہیں، اور جناب ہمارے اپنے ملک میں نہیں مان رہے اپوزیشن والے۔ تو جناب آج بہت سارے نیشنل انٹرنیشنل اخبارات، جس میں آپ یوں سمجھ لیں ایکسپریس ٹریبیون پہ بھی میں پڑھ رہا تھا، اور بھی متعدد جگہوں پہ جو فیک نیوز کو اس طرح سے کاؤنٹر کرتے ہیں، اور جو مختلف نیشنل اخبارات میں تو چلو اسی طریقے سے انٹرنیشنل اخبارات میں ساتھ مذاق بھی بنانا پاکستان کا، اللہ معاف کرے۔ انہوں نے کہا کہ جناب وفاقی وزیر صاحب نے اس طریقے سے اسمبلی کے فلور پہ، یعنی پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہی، اور نیو یارک کے جو گورنر ہیں ان کی کسی پریس کانفرنس میں پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے، انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا پاکستان کا، نہ پاکستان کے لاک ڈاؤن کا، نہ پاکستان کے وزیر اعظم کا، تو ٹوٹلی فیک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب ان کو کسی نے اس طریقے سے کہہ دیا، جیسے بہت سارے وزیر اعظم صاحب کو بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو جو اس طرح کے میڈیا ٹیم ہے، بجائے اس کے کہ وہ اوروں کے جو فلاں صحافی نے ویڈیو کی یا کالم لکھا تو اس میں کہہ دیتے ہیں جی 20 جھوٹ بولے، اس کے 40 جھوٹ، اس کے تو کم از کم ان کو سچ بتا دیا کریں، کیونکہ وہ ایک ریسپانسبل پوزیشن پہ ہوتے ہیں۔ وہ جب ایسی بات کریں گے، وفاقی وزیر ہو چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، جب وہ بات کرے گا اور پھر کرے گا پارلیمنٹ کے فلور سے، تو بہت ہی سبکی ہوتی ہے جب اس طرح کی بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔